السلام علیکم، میں ماریہ، ویلکم ٹو ایم آر کے ورک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، نیپال میں جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ایک ریولوشن پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ آغاز کرنے والے اور جو اس کو لیڈ کرنے والے ہیں وہ جنریشن زی کہا جا رہا ہے. جنریشن زی اس پروٹیسٹ کو کیوں نام دیا گیا ہے؟ کیونکہ جو جنریشن زی ہے، جیسے کہ ہر جو ایرا ہے اس میں ایئرز جو ہیں اس میں ڈفرینٹ جو کیٹیگری ہے وہ دی گئی ہے، اور اس جنریشن کو جو ہے وہ ڈفرینٹ نام دیے گئے ہیں. ڈفرینٹ جو ایرا میں پیدا ہونے والے اس میں ڈفرینٹ جو جنریشن ہے پھر ان کو کہا جاتا ہے. کسی کو ملینئرز کہا جاتا ہے، کسی کو جینزی، کسی کو الفا، کسی کو بیٹا، کسی کو سائلنٹ جنریشن. اس طرح کے جو نیم ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو جنریشن زی جو ہے وہ 1997 سے لے کے 2012 تک پیدا ہونے والی جنریشن کو جنریشن زی کہا جاتا ہے. اور جنریشن زی جو ہے وہ زومرز، جیسا کہ زی فور زومرز ہوتا ہے، یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے فرسٹ ایکسپیرینس کیا تھا، اور ایسے کہیں کہ پائنیر ہیں جو کہ اسمارٹ فونز جنہوں نے جو ہے وہ یوز کیا. جب لانچ ہوئے تو اسمارٹ فونز بھی اسی جنریشن نے جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا. اس کے ساتھ انٹرنیٹ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی اسی جنریشن نے کیا. سوشل میڈیا کا جو ہے وہ جب لانچ ہوا تو اسی جنریشن نے جو ہے اس کو ایکسپیرینس کیا. تو پہلی جنریشن ہے جنہوں نے اس جو ہے سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ ہو یا اسمارٹ فونز ہو اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اور بڑے اسمارٹ بچے ہیں یہ. تو یہ جنریشن جو ہے اسمارٹ جنریشن جو ہے، جو کہ جنزی ہے، انہوں نے اس جنریشن جو ہے، ویسے اس پروٹیسٹ میں جو ہے وہ دیگر جنریشن کے بھی لوگ شامل ہوں گے. کوئی ملینئرز ہوں گے، کوئی جو ہے وہ الفا ہوں گے، ڈفرینٹ اس میں شامل ہوں گے. لیکن اوورآل نوجوان نسل کہہ سکتے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور اس پروٹیسٹ کا نیپال میں جس ٹائم ریولوشن جو ہو رہا ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے جین زی. سو آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جین زی کا مطلب کیا تھا. اب چلتے ہیں اس پروٹیسٹ کی جانب. پروٹیسٹ کچھ یوں ہوا ہے کہ جو نیپالی گورنمنٹ ہے اس نے گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ایک پابندی عائد کی تھی، ریسٹریکشن تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس کی ڈیڈ لائن جاری کی گئی، اور کہا گیا کہ جو ڈیڈ لائن کو جو ہے وہ اس کو کراس کرے گا تو 26 جو ہے کہا گیا کہ پلیٹ فارمز پہ پابندی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پابندی نیپالی گورنمنٹ نے عائد کی. اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اوبیسلی جو جنریشن ہے ہماری وہ بڑی سمارٹ جنریشن ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ صارفین جو ہے جو تفریح، خبروں اور دیگر کاروبار میں جو شامل ہیں تو ان کے لیے انہوں نے وہ اسی پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ انحصار کیا کرتے تھے، جس میں جو ہے وہ انسٹاگرام شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فیس بک پر جو ہے وہ لاکھوں لوگ اس کے تھرو جو ہے وہ اپنا کاروبار اور جو ہے خبریں، تبصرے اور انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں. تو حکومت نے اس کے اوپر جو ہے پابندی عائد کر دی، جس کے بعد سے جو ہے یہ کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے ایک جواز سامنے آیا. اور یہ جواز آپ لوگوں کو سن کے فیل ہوگا کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے جو ہے وہ جواز بنا کے بین کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم. لیکن یہاں پہ ریولوشن نہیں آتا، اور وہاں پہ جو جنریشن ہے اس نے اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی. اور کہا گیا کہ جو فیک نیوز ہے، نفرت انگیز تقاریر اور آن لائن فراڈ کی روک تھام کے لیے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے. لیکن جیسے انہوں نے دیکھا حکومت نے کہ جو جنریشن زی یعنی پروٹیسٹ جو زی کہا جا رہا ہے، جو پروٹیسٹ زی کا جب آغاز کیا گیا تو حکومت جو ہے وہ گھبرا گئی، اور انہوں نے جو ہے فی الفور کہا کہ اس کی جو پابندی ہے سوشل میڈیا سے اٹھا لی جائے. لیکن یہ جو تحریک ہے اس نے زور پکڑ لی تھی اس ٹائم تک، اور بڑے لیول پہ جو ہے وہ نوجوان سڑکوں پر نکلے، اور ایک تقریر بھی 20 سالہ نوجوان کے سامنے آئی، اور اس کہا جا رہا ہے کہ وہ ریولوشن کی جو ہے وہ باعث بنی وہ تقریر. اور اس کے بعد سے جو یہ پروٹیسٹ ہے نوجوانوں کا، یوتھ کا، وہ امڈ آیا سڑکوں پر. 3 کروڑ میں سے کہا جا رہا ہے جو نیپال کی ہے وہ اس ٹائم پاپولیشن ہے، اس میں سے اب تک کہا جائے صرف 1.5 لاکھ لوگ یہ رپورٹ کیا گیا ہے. تو وہ جو جنریشن ہے وہ نکلی ہے، جو یوتھ ہے وہ نکلی ہے سڑکوں پر، اور انہوں نے جو ہے وہ بڑے لیول پہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور زبردست قسم کا پروٹیسٹ کیا ہے. جو آرمی ہے اس کو نیپال کھٹمنڈو جو اس کا دارالخلافہ ہے وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ تعینات کیے گئے آرم فورسز کو، اور وہاں پر ٹینکوں کے نیچے نوجوان لیٹے، سیل فون یوز کرتے رہے، ساتھ سیلفیاں بناتے رہے، ساتھ اپنا طریقہ کار تھا ان کا پروٹیسٹ کرنے کا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہا گیا کہ پارلیمنٹ پر اب اس میں جو ہے وہ اہم پوائنٹ سامنے آئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 36 گھنٹوں کے دوران کی جو رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اندر اس پروٹیسٹ میں جو نوجوان ہیں انہوں نے
پارلیمنٹ کو آگ لگائی، جو نیپال کی پارلیمنٹ ہے کھٹمنڈو میں جو ہے وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں آگ لگایا، وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگایا، ساتھ ساتھ جو صدر کا ہاؤس ہے اس کو آگ لگایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو احتجاج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، جو نیپالی جو وزیر اعظم تھے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے اس ساری سچویشن کو دیکھ کے، تاکہ جو ہے وہ پرامن ہو جائے ماحول، اور انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، صدر نے بھی استعفیٰ دیا، اور دیگر کیبنٹ جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے کے جو ہے وہ چلتے بنے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کو بھی آگ لگائی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ تمام وزراء جو ہیں ان کو بھگانے میں جو ہے وہ یہ نوجوان کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ عیش و عشرت کا بازار گرم کیا تھا، جنہوں نے جو ہے وہ کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا، بد امنی جو ہے وہ ملک میں پھیلی ہوئی تھی، اور جن جو عیاش لوگ ہیں جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس پروٹیسٹ کے بیچ میں جو ہے وہ نیپو پہ بھی جو ہے اس کا بھی کافی زیادہ ذکر ہے، کافی ہیش ٹیگ جو ہے جو بینرز ہیں اس کے اوپر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں نوجوان، اس پہ نیپو پہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو نیپو کڈز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے یہ ہیش ٹیگ سامنے آئے، جو عیش و عشرت کر رہے تھے، جو اپنے جو جنریشن در جنریشن جو ہے وہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ مزے کر رہی تھی، عیاشی کر رہی تھی، اشرافیہ جو ہے وہ مزے اڑا رہا تھا، اور جو رایا کا جو ٹیکس ہے ان کا جو پیسہ ہے وہ نسل در نسل عیاشیوں میں جو ہے وہ منتقل ہو رہا تھا۔ تو خیر جو کہا گیا کہ استعفے بھی جو ہے وہ سامنے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ کے پی شرما اولی جو ہے وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ مستعفی ہو کے اس کے بعد جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو گئے، جیسا کہ جو حسینہ واجد تھی وہ جیسا کہ بنگلہ دیش سے فرار ہوئی تھی، اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی ان کے بھی وزیر اعظم جو نیپال کے ہیں وہ بھی فرار ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ فوجی جو ہیلی کاپٹر ہے اس میں بہت سے وزراء کو بھی جو ہے وہاں سے ریسکیو کیا گیا پارلیمنٹ سے، اس کے بعد جو پی ایم ہاؤس ہے وہاں سے ان کے وزیر اعظم کو جو ہے ہیلی کاپٹر میں فرار کرنے میں کامیاب کیا گیا، ان کے صدر کو بھی، لیکن ان کے جو فائنانس منسٹر ہے وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئے، جو ہے ان کی خوب درکت بنی عوام کے ہاتھوں، اور ان پہ خوب تشدد مارا بھی گیا ان کو برہنہ کر کے۔ تو خیر اس طریقے سے بھی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم نے نیپال سے دیکھی اور سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا تھا کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی اہلیہ کو بھی ان کے گھر میں جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، آگ لگائی جا رہی ہے، لوٹ مار کی جا رہی ہے، جو پیسے ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ ہم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے ویڈیوز موصول بھی ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، نظر آتش کیا جا رہا ہے، لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ تو سچویشن کچھ اس طرح سے جو ہے وہ بنگلہ دیش جو نیپال ہے وہاں پہ سامنے آ رہی ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے اس جین زی کی جانب سے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور کہا گیا کہ جو جنریشن زی گروپس ہے انہوں نے کھٹمنڈو میں ہونے والے جو تباہی ہے اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ کی جانب تھے، ان کا کوئی مقصد جو ہے وہ اس قسم کا جو جلاؤ گھراؤ اور لوٹ مار ہے وہ نہیں تھا، بلکہ یہ پرامن احتجاج کی جانب جو ہے منگل کے روز نکلے تھے، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے 3 ایجنڈاز تھے جو کہ احتساب کا کہا جا رہا تھا کہ مطالبہ تھا، شفافیت تھا، اور بدعنوانی کا جو ہے وہ خاتمے کے حوالے سے یہ جنریشن زی گروپ جو ہے وہ روڈز پہ نکلی تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس جو پروٹیسٹ ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا، اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کا جو ہے فائدہ اٹھایا، اور اس پروٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ بد امنی کی طرف کا، یعنی یہ جین زی کے لیے گروپس کے وہ اس سے لاتعلقی کا اظہار کرے، اس جلاؤ کھلاؤ لوٹ مار اور سب کچھ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا مقصد نہیں تھا، وہ پرامن احتجاج کرے تھے۔ بیچ میں جو ہے ڈیفرنٹ گروپس شامل ہوئے اور جنہوں نے جو اس پرامن احتجاج ہے اس کو ڈیفرنٹ رنگ دیا ہے، تو یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیپال کے آرمی چیف ہیں انہوں نے بیان جاری کیا منگل کے روز، انہوں نے کہا کہ مظاہرین پر موجودہ بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور لوٹ مار اور آتش زدگی جو ہے اس کا الزام بھی اس جنریشن کے اوپر لگایا گیا، اور کہا گیا
کہ نیپالی فوج کے سربراہ جنرل اشوک راج سکھدین نے ایک ویڈیو میں کہا کہ مظاہرین کو بات چیت کرنے کی ہم دعوت دیتے ہیں اور رات 10 بجے تک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اگر موجودہ سیاسی بحران سے نکالا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فوج جو ہے وہ قومی اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب سخت اس ڈیڈ لائن کے بعد جو ہے وہ فوج کا کہا جا رہا ہے کہ سخت اقدام اٹھائے گی، سخت اقدام اٹھائے گی۔ وہ کیا کرے گی اب دیکھیں گے کہ پروٹیسٹ کو جو ہے وہ کس طریقے سے قابو کرتی ہے۔ جمعرات تک تو جو ہے فوج نے کرفیو جو ہے کہا ہے کہ وہ لگا رہے گا، لیکن یہ نہیں اب تک کلیئر ہو رہا کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ ملک بغیر کسی گورنمنٹ کے چل رہا ہے، کوئی وزیر اعظم وغیرہ نہیں ہے، وہ فرار ہو چکے، استعفیٰ دے کے ملک سے جا چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ امن کی وجہ سے وہ یا اس ملک سے گئے سچویشن کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے، لیکن جو اس ٹائم سربراہ نہ ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ کون ہوگا، اب ملک کا کنٹرول کون سنبھالے گا، کیونکہ وزراء جو ہیں وہ فوج کی کہا جا رہا ہے کہ کسٹڈی میں ہیں، بہت سے وزراء جو ہیں انہوں نے فوج کی کسٹڈی میں اس ٹائم پناہ لے رکھی ہے ان سے بچنے کے لیے، کیونکہ جن کے ہتھے چڑھ رہے ہیں وہ ان کی خوب درکت بنا رہے ہیں، جلاؤ گراؤ مار پیٹ سب کچھ چل رہا ہے اس ٹائم۔ تو اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ٹائم جو نیپالی فوج ہے وہ میدان میں آ چکی ہے، وہ ڈیڈ لائنز دے رہی ہے، وہ مذاکرات کے لیے اس جنزی جو گروپس ہے اس کو مدعو کر رہی ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں بات کریں اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، لیکن بغیر کسی سربراہ کے جو ہے وہ ملک چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویلوگ میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔